بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز دعا بن کے، صدا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی۔ جو دوست احباب میری آواز سنیں گے، سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم۔ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کی خاص پناہ میں ہوں گے، اور اللہ کی ذات پاک آپ پہ، ہم سب پہ اپنی رحمت کی چادر کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا رہے۔ ہمیں بار بار توفیق دے کہ اس سے رحم مانگیں، ہمیں بار بار توفیق دے اس کے در سے خیر مانگیں، اپنے لیے، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے، اور اس تسلسل کو اللہ کی ذات پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم قائم رکھ سکیں اور یہ قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، یقین کی منزل ایک ایسی منزل ہے کہ جس پہ چلنے والا اس مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد شاید پھر کوئی اور مقام نہیں رہتا، کیونکہ وہ مقام ہوتا ہے جسے ہم اپنی ذات کی نفی کہتے ہیں۔ یقین کے بہت سے مرحلے ہیں، یقین حق سے لے کے اس چپ تک، اس خاموشی تک کہ جس کے بعد کوئی آواز نہ دھڑکن سے آتی ہے، نہ سانسوں سے آتی ہے، نہ وجود کی کوئی جنبش باقی رہتی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنے والے ہم سے اکتا بھی جاتے ہیں، ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہمارے لیے نہ جانے ایسی کیا کیا باتیں سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی تکالیف سے دو چار کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اپنے اندر ہی کہیں چھپ سے جاتے ہیں، کہیں رک سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب، کہاں، کیسے، کس سفر نے جاری ہونا ہے اور کس سفر کا اختتام ہونا ہے۔ جب آپ حالت صبر سے شکر کے بعد یقین کی منزل پہ قدم رکھتے ہیں تو یہ منزل فقط مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی گھر کے باہر یا کسی در کے باہر کھڑے ہو کے ایک صدا بلند کرتے ہیں کہ گھر والے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں اطراف گھر ہیں، ایک گلی ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی ایک گھر ہے، لیفٹ سائڈ پر بھی ایک گھر موجود ہے۔ آپ دستک دیتے 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 اپنی اس گلی کے اندر اس مقام تک جب پہنچ جائیں کہ آپ کی دائنی جانب تو گھر ہے لیکن بائنی جانب آپ کے مسجد ہے، تو پھر جب آپ وہاں پر کھڑے ہو کے خیر مانگیں گے، اس خیر کا منظر کیا ہوگا؟ آپ کے سوال کا منظر کیا ہوگا؟ آپ کا رواں رواں جب خیر کے لیے بار بار گھر والے کو پکارے گا، اس صدا کا منظر کیا ہوگا؟ اس یقین کو، یقین حق تک پہنچنے میں آپ کی کتنی صدائیں درکار ہوں گی، ان کا کیا منظر ہوگا؟ ان سسکیوں کا کیا منظر ہوگا؟ ان ہچکیوں کا کیا منظر ہوگا کہ بار 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 جب آپ اپنے خیالات و تصورات اور مراد کی کشکول کو سامنے لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں مسلسل کہیں گے کہ کر والیا خیر پا دے۔ جب آپ خیر کی تلاش میں مقام حق پر پہنچ کر صدا بلند کریں گے، اس صدا کا منظر کیا ہوگا؟ یہ یقین کی وہ منزل ہے کہ جس میں آپ کے الفاظ اور ان الفاظ کے نکلنے والے مطلب اور مقصد ختم ہو جاتے ہیں، تمام الفاظی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں۔ اندر سے ہی کوئی آواز آتی ہے
اور اس آواز کا تعلق کسی ساؤنڈ کا محتاج نہیں ہوتا۔ کہیں پر آپ کی کھڑے ہونے کی بناوٹ سوال کرتی ہے، کہیں پہ آپ کا وجود سوال کرتا ہے، کہیں پر آپ کی موجودگی سوال کرتی ہے، کہیں پہ آپ کی آنکھیں سوال کرتی ہیں، کہیں پر آپ کے کپ کپاتے ہونٹ سوال کرتے ہیں، وہاں پر آواز کا شاید پھر کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، یہ اس کی شان ہی نہیں کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے، وہ نہیں لوٹاتا۔ ہماری یقین کی منزل اگر مکمل ہو چکی ہو تو پھر وہ نہیں لوٹاتا، پھر ہر گھر اسی کا گھر لگتا ہے، ہر در اسی کا در لگتا ہے، ہر سوچ وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ گھر والے خیر ڈال دے۔ جب آپ یقین کی منزل پر یقین کامل کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر دشواریاں، مشکلات، رکاوٹیں آپ کے راستے سے آپ سے پناہ مانگتے ہوئے دور ہٹ جاتی ہیں۔ بے نیازی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ سردیوں کی، نہ گرمیوں کی، نہ جاڑے کی، نہ بہار کی کوئی بھی کیفیت آپ پر انداز نہیں ہوتی۔ آپ رشتوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، آپ مجبوریوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، آپ رہتے ہی نہیں، آپ اس سفیر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ جس سفیر کا تعلق کائنات سے ہوتا ہے، فقط اس زمین سے نہیں، آسمان سے نہیں، کائنات سے ہوتا ہے۔ صدائے حق بلند ہوتی ہے، آواز بلند یہ بات منظر پاتی ہے، بلاتی ہے کہ یہ وہی ہے کہ جس کی نسبت، جس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہماری منزلوں کو آسان فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری مجبوریوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے چہروں پر اپنے نور کی کرن کو روشن رکھے، ہماری نظر میں ہماری عزتوں کے لیے حیا برقرار رہے، اور اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر اس شر سے محفوظ رہے کہ جو شر ہمیں راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں آپ کو، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میری یہ دعائیں التجائیں آپ سب کے حق میں قبول و منظور ہوں۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طلبگار آپ سب کا ادھورا عکس۔